كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ قابل عزت و اکرام جناب حضرت العلامہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب مدد اللہ العالی اور عزیزان گرامی قدر، آج مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی واقعی بڑا اہم موضوع ہے اور اس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بس ایسے ہی چند جملے کہوں گا اور 2 4 5 آدمی موجود ہوں گے اور میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، لیکن یہاں میں نے آ کر دیکھا تو یہاں تو پورا اہتمام ہے۔ اب تقریر تو وہ آدمی کر سکتا ہے جو مقرر ہو، جس نے ساری زندگی اسلم رضوی صاحب کی طرح خیر کی آواز لوگوں تک پہنچانے میں صرف کی ہو، وہ کر چکا ہے اور الحمدللہ وہ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں۔ اب مجھ جیسا ایک شخص جو اگرچہ ایک عرصے تک خطابت سے ہی وابستہ رہا ہے، لیکن وہ ایک خاص ادارے کے اندر جہاں بات کرنے کو میری زبان ترستی رہی کہ کاش میں اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اب ذرا آزادی ہوئی ہے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آواز ساتھ چھوڑ گئی ہے، دماغ ساتھ چھوڑ گیا ہے اور زیادہ تر گفتگو کرنا ممکن نہیں رہا۔ اب میں آپ کی کیا رہنمائی کر سکتا ہوں، لیکن بزرگ ہونے کے ناطے چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ یہ خطابت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی تھی اور ہمیشہ رہی۔ جب سے دنیا میں انسان آیا ہے خطابت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بلا شبہ خطیب تھے، اس لیے کہ اللہ کریم نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ اللہ کے احکامات وہ اپنی اولاد تک پہنچائیں۔ ان کے بعد پھر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب نے یہ ذمہ داری نبھائی، سبھی خطیب تھے۔ اور پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو خطابت کو عرب کے خطے میں کمال عروج حاصل تھا، اور بڑے بڑے مشہور خطیب اپنے خطابات سے لوگوں کو محظوظ کر رہے تھے۔ اس وقت کی خطابت زیادہ تر فصاحت و بلاغت پر مبنی ہوتی تھی، اپنے قبیلے اور خاندان کے اوصاف بیان کرنا، ان کی شجاعت اور بہادری کا تذکرہ کرنا، ان کے ظلم و ستم کا تذکرہ کرنا، ان کی سخاوت کا تذکرہ کرنا۔ تو یہ جب بھی کہیں کوئی اجتماع ہوتا، کوئی میلہ ہوتا تو وہاں یہ تذکرہ چلتا تھا، اور بڑے بڑے خطباء کو لوگ سننے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ لوگ خطباء تھے۔ جب وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کے خطباء اپنے خطابات پیش کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے خطباء کو سامنے لاتے، وہ بھی خطاب کرتے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خطباء اللہ اس کے رسول کا پیغام دنیا تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک نیا مضمون تھا، نئی تراکیب تھی، نئی معاملات اور نئی چیزیں تھیں، تو وہ لوگ بڑے حیران ہوتے اور کہتے کہ واقعی آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے کہیں آگے، اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے کہیں آگے ہے۔ حضرت
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عموماً پیش کیا جاتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بڑے خطیب تھے، اللہ کریم نے آپ کو کمال فصاحت و بلاغت عطا کی تھی، مختصر جملوں میں بے بہا معانی آپ بیان فرمایا کرتے تھے، جوامع الکلم کی نعمت اللہ کریم نے آپ کو عطا کی تھی۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے کمال خطابت کا جوہر عطا کیا تھا۔ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ بڑے لوگ تھے، اور خطابت کا انہیں خاص ملکہ حاصل تھا، بالخصوص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب بھی افواج، اسلامی افواج کسی علاقے میں جاتی تھی تو ان کے ساتھ شعراء بھی ہوتے تھے، قراء بھی ہوتے تھے، خطباء بھی ہوتے تھے، اور جب شام کے علاقے میں فوجیں گئیں تو خطابت کا بہت اچھا فریضہ جس شخصیت نے سر انجام دیا وہ ابو سفیان بن حرب تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، مسلمان ہو گئے تھے اس فتح مکہ کے موقع پر، اور پھر آپ نے اپنی خطابت سے مسلمانوں کے دلوں کو خوب گرمایا اور انہوں نے داد شجاعت دی۔ تاریخ میں یہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خطیب تھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب خطاب فرمایا کرتے تھے عین حالت جنگ میں۔ پھر یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا، اور اب ہماری پاکستان آرمی میں بھی خطباء موجود ہیں، اور جب کبھی حالات دگرگوں ہوتے تھے اور فوج کو حکم ملتا تھا کہ آپ نے بارڈر پہ جانا ہے تو ہم بھی ساتھ جاتے تھے اور ہم وہاں خطاب کرتے تھے، تاریخ اسلامی کو دہراتے تھے، قرآن کریم کی آیات جو جہاد سے متعلق ہوتی تھی ان کا ترجمہ کر کے جوانوں کو بتاتے تھے۔ اور کچھ ہمارے خطیب ایسے بھی تھے جو واقعی آگ لگا دیتے تھے، اور وہ جیسے بھی تھے جو سیاسی گفتگو زیادہ اور دینی گفتگو کم کرتے تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ شروع سے آج تک جاری ہے، خطباء ہر دور میں رہے ہیں، اور بڑے بڑے خطباء جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، تاریخ میں ان کے نام مذکور ہیں۔ آپ کو یہ کورس کروایا گیا اسی وجہ سے کہ آپ کے اندر جو ملکہ موجود ہے، ہر شخص کے اندر استعداد ہوتی ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ شاعر ہوتا ہے اور وہ بالکل بھی ان پڑھ کیوں نہ ہو، خود بخود اس کے زبان پہ اشعار موضوع ہو جاتے ہیں۔ بابر صاحب ہے، یہ کوئی مطالعے کا کمال نہیں ہے، مطالعہ سے، زیادہ پڑھنے سے اس استعداد میں نکھار تو آ جاتا ہے، لیکن اگر فطرتی طور پر وہ استعداد موجود نہ ہو تو آدمی خود بخود محنت سے اور زیادہ مطالعے سے شاعر نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی خطیب بھی، بعض لوگ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن اللہ کریم ان کو خطابت کا جوہر عطا کرتا ہے فطرتی طور پر، جب وہ بولتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں سرگودا میں تھا تو وہاں ایک درخان تھا، بالکل ان پڑھ تھا، ٹوٹلی ان پڑھ تھا، نہ سکول کی تعلیم تھی اور نہ مسجد اور مدرسہ کی تعلیم تھی، ان پڑھ تھا، لیکن عام جب وہ گفتگو کرتا تھا تو اس کا انداز بڑا خوبصورت تھا، اور ایسی مربوط گفتگو کرتا تھا کہ آدمی حیران رہ جاتا تھا۔ اب وہ دنیاوی باتیں کرتا تھا لیکن اس کی باتوں میں ایک ربط ہوتا تھا۔ ایسے ہی گجرات میں مجھے ایک سال پڑھانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک مولانا صاحب تھے، علوم اسلامیہ سے بالکل بے بہرہ، لیکن متشرع آدمی تھے اور ذوق رکھتے تھے اسلامی، تھوڑا بہت مطالعہ بھی تھا۔ تو وہ جب گفتگو کرتے تھے تو ان کی گفتگو بڑی کمال کی مربوط ہوتی تھی، جملے کے ساتھ جملہ جڑا ہوا ہوتا تھا، اور شروع سے لے کر آخر تک جو اس گفتگو میں ایک ربط ہوتا تھا۔ تو گفتگو میں اگر ربط نہ ہو تو خطیب جو ہے وہ متاثر نہیں کر سکتا اپنے سامعین کو۔ تو چند باتیں جو انتہائی اہم ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز خطیب کے لیے، کسی مبلغ کے لیے، کسی عالم دین کے لیے، کسی صوفی کے لیے، کسی مسلح کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے اخلاص اور للہیت۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اخلاص اگر ہوگا، آپ سادہ گفتگو کریں گے
غیر مربوط گفتگو کریں گے، زیادہ فشی و بلی گفتگو نہیں بھی کریں گے، تو آپ کے اخلاص کی برکت سے اللہ کریم سامعین کے دلوں میں اس بات کو راسخ فرما دے گا اور اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ دوسری اہم چیز مطالعہ ہے۔ حضور جعلمت رحمۃ اللہ علیہ اکثر طلباء سے خطاب فرماتے اور کہا کرتے تھے کہ اگر آپ تیاری کر کے نہیں جائیں گے اور ایسے ہی بغیر تیاری کے آپ خطبہ جمعہ دیں گے، تو اگر 1000 آدمی آپ کی گفتگو سن رہا ہے تو آپ نے 1000 افراد کا وقت ضائع کیا ہے، 1000 گھنٹے آپ نے ضائع کیے ہیں۔ آپ سختی سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر آدمی کو جس نے تقریر کہیں جا کر خطاب کرنا ہے پوری طرح تیار ہو کر جانا چاہیے، اور آپ اس بات پر بھی زور دیتے تھے کہ چیزوں کو یاد کیا کریں، چیزوں کو یاد کرنا چاہیے، اشعار، خوبصورت اشعار، حکمت بھرے اشعار وہ یاد ہونے چاہیے، عبارات یاد ہونی چاہیے، تاکہ آپ کہیں بھی آپ کو گفتگو کرنا پڑے تو آپ اچھی تقریر کر سکیں اور برمحل اشعار جو ہے وہ آپ پیش کر سکیں۔ جب ٹائم ہو جائے تو آپ نے مجھے بتانا، میں گفتگو ختم کر دوں گا۔ تو تیاری بہت ضروری ہے، اور تیاری کیسی کتابوں سے کرنی چاہیے؟ مستند کتابوں سے، موضوعات کبیر سے نہیں، 12-13 تقریروں سے نہیں، مستند کتاب سے، بڑے علماء کی جو کتابیں ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور نوٹس تیار کرنے چاہیے۔ اور آپ کے پاس اللہ کریم کا بڑا کرم ہے، ایک ایسی کتاب موجود ہے جس کے ذریعے آپ بہت اچھی تقریر تیار کر سکتے ہیں، اور وہ ہے تفسیر ضیاء القرآن۔ اس کے آخر میں فہرست ہے مضامین کی، مثلا آپ توحید باری تعالیٰ پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آخر میں توحید باری تعالیٰ نکالیں، اس کے مختلف آیات اپنے کاپی پہ نوٹ کریں، اور ان آیات کے نیچے جو تفسیر ہے اس کے اہم پوائنٹ کو آپ نقل کر لیں، پہلی جلد میں بھی، دوسری، تیسری، 5 جلدوں میں جو اہم مضامین ہیں توحید کے حوالے سے وہ آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اب جب آپ توحید باری تعالیٰ پہ گفتگو کریں گے، آیات بھی آپ کے پاس ہوں گی، تفسیر میں احادیث بھی آپ کو مل جائیں گی، تو یقیناً آپ کی گفتگو باقی لوگوں سے منفرد ہوگی، اور آپ تھوڑے وقت میں بہت سارا مواد اپنے سامعین کو دے سکیں گے۔ تو مطالعہ، وسیع مطالعہ ہونا چاہیے، اور بڑے علماء، بڑی شخصیات جو مستند ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ عام کتابوں کا مطالعہ بالکل ہی مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سامعین میں کوئی انتہائی پڑھا لکھا آدمی موجود ہو اور آپ کو ایسی کچی بات کر دے جس کی کوئی بنیاد، کوئی اصل نہ ہو، اور وہ اعتراض کرے تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی اس کو جواب دینا، اور آپ کا سارا ادب و احترام، وقار خاک میں مل جائے گا صرف ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے۔ تو مطالعہ کرنا ہے مستند علماء کا۔ حضور جعلمت رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے امام غزالی کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرے، اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے ضیاء القرآن کی صورت میں ایک ایسی کتاب تیار کر دی ہے کہ اگر تم اس کو سینے سے لگاؤ گے، اس کا مطالعہ کرو گے تو یقیناً یہ تمہیں محروم نہیں کرے گی۔ ہمارے ایک رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں، دوست بھی ہیں، یہاں میرے شریف سے فارغ التحصیل ہیں۔ جب وہ یہاں پڑھتے تھے تو وہ کوئی خاص قابل آدمی نہیں تھے، نالائق تھے، لیکن انہوں نے محنت جاری رکھی، سکول ماسٹر لگ گئے۔ انہوں نے ہمیشہ ضیاء القرآن شریف کو زیر مطالعہ رکھا، اسی سے تقاریر تیار کرتے تھے، اور کچھ ہی عرصہ بعد اللہ کریم نے ان کو اس قدر ملکہ عطا کر دیا اس محنت اور اخلاص کی وجہ سے، اور حضرت صاحب کے ساتھ جو ان کو عقیدت تھی اس کی برکت سے، کہ وہ جب گفتگو کرتا تھا تو بڑے بڑے علماء اور مفتیان صاحبان جو ہے وہ ان کی گفتگو کو غور سے سنتے تھے اور ان کو داد دیتے تھے، بلکہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اگر میاں وادی میں کوئی عالم دین موجود ہے تو وہ مولانا محمد امیر کلیار ہے،
حالانکہ ہم ان کا جو علمی پایا تھا اس سے ہم واقف تھے. شروع میں بہت کمزور تھے پڑھائی کے اعتبار سے، لیکن مسلسل محنت، مطالعہ اور قرآن کی برکت سے اللہ کریم نے ان کو واقعی ایک صاحب علم بنا دیا. ہمارے ایک دوست تھے اور ان کا نام تھا محمد لطیف سیالوی، میرے کلاس فیلو تھے. ہمارے میاں والی کے جو لوگ تھے نا، ایک ہی ہم کمرے میں رہتے تھے، اور ہم اپنے جو پیچھے کلاس والے ہوتے تھے ان کو پڑھایا کرتے تھے. میں چونکہ میٹرک کر کے آیا تھا، اس لیے میں ان سے تھوڑا آگے چلا گیا اگلی کلاس میں. انہوں نے میٹرک کیا، وہ پچھلی کلاس میں آ گئے. تو میری ذمہ داری لگی کہ آپ ان کو یہ جو گلستہ ہے امام حضرت شیخ سعدی کی وہ پڑھایا کرے. میں نے ان کو وہ گلستہ پڑھانی شروع کر دی. وہ اتنے کن ذہن تھے، آپ اندازہ لگائیں، اتنے کن ذہن تھے کہ گلستہ کا مقدمہ مجھے یاد ہو گیا فارسی زبان میں، ان کو ترجمہ نہیں آیا. ابھی میں سنا سکتا ہوں وہ مقدمہ گلستہ کا کہ منت خدای را عز و جل کی طاعتش موجب قربت تسلب شکر اندر ہزار نعمتیں وہ بر ہر نعمت شکر واجب. بہرحال مجھے کافی سارا یاد ہے، مجھے وہ سارے کے سارے الفاظ یاد ہو گئے بار پر پڑھا کے، لیکن اس بیچارے کو ترجمہ بھی یاد نہ ہوا. لیکن وہ یہاں سے چلا گیا مکمل کر کے. آدمی نیک صالح تھا، لاہور میں اسے بہت اچھی مسجد مل گئی. اس نے مسلسل جاؤ قرآن کریم کی مطالعے سے دروس شروع کیے. میرے خیال میں کوئی 30 سال کے بعد میری وہاں لاہور میں اس سے ملاقات ہوئی. وہ مجھے اپنی مسجد میں لے گیا، ٹھہرایا. صبح کو اس نے قرآن کریم کا درس دیا تو میں ہکا بکا رہ گیا. اتنا خوبصورت بھی کوئی آدمی درس دے سکتا ہے؟ جس آدمی کی علمی قابلیت سے میں پوری طرح آگاہ تھا، اتنا خوبصورت اس شخص نے درس دیا کہ میں حیران رہ گیا. سچی بات یہ ہے کہ اتنا خوبصورت درس شاید ہمارے ڈاکٹر نعیم صاحب بھی نہ دے سکے جتنا انہوں نے خوبصورت درس دیا. مجھے بڑی حیرانی ہوئی. بعد میں نے کہا یہ عبداللطیف یہ بتاؤ، تم تو نرین جاہل تھے، نالائق تھے، تو یہ انقلاب کیسے آیا؟ اس نے کہا جعل قرآن شریف کی برکت سے یہ انقلاب آیا ہے. میں نے ہمیشہ جعل قرآن کا مطالعہ کیا، درس دیتا رہا. اس کی برکت سے اللہ کریم نے میری زبان کی گرہ کھول دی، اور اب میں گفتگو کرتا ہوں تو بڑے بڑے علماء یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا محقق اور بڑا عالم آدمی ہے. تو بڑے علماء کی جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو ان کی تراکیب، ان کا مواد، اور پھر ان کا اخلاص اور ان کی برکت کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. بڑے علماء کو پڑھا کریں. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ شروع میں اہم مسئلہ ہے آپ کی جھجک کا دور ہونا. آدمی بہت زیادہ مطالعہ کر کے جائے، بڑا وہ قابل ہو، لیکن اس کی ٹانگیں کانپنے لگے تو وہ سارے کا سارا مواد جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک دو لفظ بھی نہیں بول سکتا. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی جھجک کو دور کرنا ہے. اور کہا کرتے ہیں مقررین کہ جھجک کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی میرے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ عالم نہیں ہیں، جاہل ہیں، مطلقاً جاہل ہیں، اور میں درختوں کو خطاب کر رہا ہوں. جب آپ مرعوب نہیں ہوں گے اپنے سامعین سے، اور آپ کی تیاری بھی اچھی ہوگی، اور پھر اخلاص بھی ہوگا، اور برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی، تو یقیناً آپ کی گفتگو انتہائی خوبصورت ہوگی، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ جھجک دور کرنی ہے. اور جھجک دور کرنے کے لیے یہ ہے کہ یہ جو آپ کا یہاں ہفتہ وار یہ حفلہ ہوتا ہے، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جتنا زیادہ اس میں آپ حصہ لیں گے، اسی قدر زیادہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، آپ کی زبان کی لکنت ختم ہوگی، اللہ کریم آپ کو روانی عطا کرے گا گفتگو میں، اور آپ کی جب جھجک ختم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو مواد ذہن میں ہوگا وہ محفوظ رہے گا، وہ دائیں بائیں وہ آپ کو بھولے گا نہیں.
گفتگو کے لیے ضروری ہے کہ برمحل اشعار یاد ہونے چاہیے۔ حضور ضیاءالامت رحمۃ اللہ علیہ جب گفتگو کرتے تھے تو آپ بڑے خوبصورت اشعار، برمحل اشعار، وہ بھی اپنی تقریر میں جیسے آپ کی تحریر میں آپ پڑھتے ہیں وہ لایا کرتے تھے اور سما بن جاتا تھا۔ آپ ایک شعر بڑا بار بار پڑھا کرتے تھے، تو بندگی تو گدایاں بشرط مزد مکن کہ خواجہ خود رسم بندہ پروری دانت۔ یہ شعر آپ پڑھا کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی بے شمار اشعار ہیں، لیکن وہ تکلفاً آپ نہیں کرتے تھے۔ آپ کا ادب کا مطالعہ بہت وسیع تھا، فارسی اشعار، عربی اشعار، اردو اشعار آپ کی زبان پر جاری ہو جاتے تھے خود بخود، تکلفاً نہیں، ویسے وسعت مطالعہ کی وجہ سے۔ اور آپ جو جملے آپ کی زبان سے نکلتے تھے بڑے ہی فصیح و بلیغ ہوتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ مسلسل گفتگو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادب کا مطالعہ، آپ ادب کا مطالعہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں آپ تہجد کے وقت گیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے دیکھا کہ آپ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان پڑھ رہے تھے۔ تو یہ صوفیاء کی جو کتابیں ہیں یہ اخلاص بھی پیدا کرتی ہے، شکوک و شبہات کا بھی ازالہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر اللہ کریم نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ کسی صوفی کی اگر سادہ سی بات بھی آپ بیان کریں گے سامعین کے سامنے تو اس صوفی کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم اس کے سامعین کے اندر جو ہے وہ ایک انقلاب پیدا کر دے گا۔ تو صوفیاء کی کتابوں کا خاص طور پہ مطالعہ کرنا چاہیے، ادب کی کتابوں کا، جیسے جامی علیہ رحمہ ہے، اقبال ہے، اعلی حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے شعراء ہیں، ادیب ہیں، ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ ضروری ہے۔ اور آپ کو جب کوئی اچھا شعر لگتا ہے تو اس کو اپنی بیاض پہ نقل کر لیں۔ مطالعے میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس بیاض ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اپنے پاس بیاض رکھیں، کاپی رکھیں، قلم رکھیں۔ جو چیز آپ کو بہت پسند آتی ہے، سارا تو مطالعہ آدمی نہیں لکھ سکتا، لیکن جو چیز آپ کو بہت پسند آتی ہے اس چیز کو، اس جملے کو، اس حدیث کو، اس شعر کو، اس مقولہ کو یا اس اقتباس کو آپ نقل کر لیں اور حوالہ بھی لکھیں کہ یہ میں نے کہاں سے لیا ہے۔ حوالہ لکھنا ضروری ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی وہ بیاض آپ کے بڑے کام آئے گی۔ جب بھی آپ کو تقریر کرنا ہوگی اس بیاض کے ذریعے آپ کو مواد پہلے سے اکٹھا ملے گا، تھوڑی دیر میں آپ اپنے سامعین کے لیے جو ہے وہ تقریر تیار کر لیں گے۔ آپ کو زیادہ مختلف کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو مطالعے کو محفوظ کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے بیاض بہت اہم ہے۔ اچھی سی بیاض اختیار کریں، اور جب بھی کوئی کسی بھی کتاب کو مطالعہ کرے، شعر کی کتاب ہو، نثر کی کتاب ہو، تاریخ کی ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، اس کو ضرور آپ جو ہے بیاض سامنے رکھیں اور اہم چیزیں اس پہ آپ نقل کریں، اور حوالہ ضرور لکھیں۔ اور حوالہ لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کتاب کا نام، مصنف کا نام، اس کی جلد، اس کا صفحہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ کتاب کا کون سا ایڈیشن ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، کب یہ کتاب چھپی ہے، کون سا ایڈیشن ہے، اور کس مکتبے نے یہ کتاب چھاپی ہے۔ ایک مرتبہ یہ لکھنا ضروری ہے، ہر مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ یہ لکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس طریقے سے پھر وہ آپ اصل کتاب تک پہنچنا اور اس کا حوالہ دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پورا ہو گیا یا آگے چلتے رہے کہ بلا؟ اب یہ میں ایسی باتیں کر رہا ہوں اور اتنی بڑی شخصیت کے سامنے کر رہا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ ان کے سامنے تو میں زیادہ دیر تک بول بھی نہیں سکتا۔ اتنے یہ بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے صوفی ہیں، اتنے بڑے ادیب ہیں، شاعر ہیں۔ تشریف لائیے جناب، ویلکم، خوش آمدید۔ کہ سچی بات یہ ہے کہ ان کی کتابیں، ان کی تحریریں پڑھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر آج بھی ایسے لوگ
موجود ہے، جن کی فکر بھی بالغ ہے، ان کو بات کرنے لکھنے کا سلیقہ بھی آتا ہے، اور اللہ کریم نے ان کو برکات بھی عطا کی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے قابل فخر شخصیت ہے۔ ان کے سامنے مجھ جیسے ایک ہیج میز اور ہیج مداں شخص کا کچھ عرض کرنا یہ جسارت ہی ہے، لیکن عمر میں بڑا ہوں اس لیے کر جاتا ہوں، اور آپ بڑے وسیع الظرف وسیع النظر ہیں، اس لیے یہ میں بہت ساری غلطیاں کر چکا ہوں گا، لیکن یہ دیکھا خاموشی سے بیٹھی اور مجھے ٹوک نہیں رہے۔ میں ویسے خود بھی کچھ بے شرم سا ہوں، کر جاتا ہوں بعض دفعہ جسارت۔ ہاں، ایک دفعہ ہمارے ایک دوست رضا الدین صدیقی، جانتے ہیں آپ لوگ؟ ان کا مزار ادھر ہی ہے۔ بڑے ادیب، بڑے شاعر تھے، میرے دوست تھے، کلاس فیلو تھے، بڑی محبت تھی، اکٹھے پڑھتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، اکثر اب اکٹھے رہتے تھے۔ میں آرمی میں چلا گیا، وہ امریکہ کی نظر ہو گیا، اور اکثر میں شعر پڑھا کرتا تھا کہ ماؤ مجنوں ہم سبق بودیم در دیوان عشق، او بصحرا رفت ما در کوچہا رسوا شدیم۔ بڑا خوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے، ان کے شعر پڑھنے کا انداز بڑا خوبصورت تھا، اور داد شعر کی داد دینے میں مجھے جو مہارت حاصل ہے شاید کسی کو نہ ہو۔ ہمارے یہاں محافل ہوا کرتی تھی شعر و ادب کی، حضرت پروفیسر احمد بخش صاحب مدد اللہ علی ہماری سرپرستی فرمایا کرتے تھے، اور ملک بوستان صاحب ایک سال تو بحیثیت طالب علم ہمارے ساتھ رہے، پھر بعد میں یہ استاد بن گئے، یہ بھی کبھی کبھی تشریف لاتے تھے۔ تو انہوں نے ایک تبصرہ کیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ شعر پڑھنا صدیقی پہ باس ہے، اور داد دینا ظفر پہ باس ہے۔ تو میں بڑی اچھی واقعی داد دینے میں بڑا ماہر ہوں، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن جب میری جوانی تھی تو میں خوب داد دیتا تھا، اور مجھے سلیقہ آتا تھا داد دینے کا۔ وجہ کیا تھی کہ میں شعر و سخن سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں۔ اچھا شعر ہو تو میرے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ سا پیدا ہوتا ہے، اور میں اچھی داد دے لیتا ہوں۔ تو صدیقی صاحب بڑے اچھے مقرر تھے۔ ایک دفعہ عرس شریف کا موقع تھا، اور غالباً علامہ طاہر القادری کا عروج تھا اس زمانے میں، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ صدیقی صاحب نے گفتگو کی، اور ایسا سما باندھا کہ جب تقریر ختم ہوئی تو علامہ طاہر القادری نے کہا کہ لوگ افسانہ لکھتے ہیں اور یہ جوان افسانہ بولتا ہے۔ حضور ضیاءالامت رحمۃ اللہ علیہ بھی صدیقی صاحب کی گفتگو سن کر بڑے محظوظ تھے، بڑی دعائیں دیتے تھے، اور بہت ہی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ لاہور میں ایک جلسہ تھا، صدیقی صاحب کہتے ہیں میں بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن شروع سے میں بڑا مقرر تھا، تو مجھے تقریر کی دعوت دی گئی۔ محمد بخش مسلم جو احرار میں سے تھے، یہ ایک تنظیم تھی، جس وقت پاکستان نہیں بنا تھا تو اس وقت یہ آزادی کے لیے کوشاں ایک تنظیم تھی مسلمانوں کی، جس میں علامہ مشرقی جو ہے وہ اس کے روح رواں اور قائد تھے۔ ایسے ہی ہے جی، علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اتنا بڑی شخصیت تھے، اب تو آپ لوگ ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں، کہ علامہ طاہر القادری صاحب جیسے لوگ بہت پیچھے ہیں، وہ بہت آگے تھے، اس دور کی وہ بڑی شخصیات میں سے تھے۔ اور محمد بخش مسلم بی اے یہ لکھا کرتے تھے، اس وقت بی اے کی بڑی حیثیت تھی، لوگ اپنے نام کے ساتھ بی اے لکھتے تھے جو بی اے ہوتے تھے۔ تو محمد بخش مسلم بالکل بوڑھے تھے، صدیقی صاحب نے تقریر کی تو محمد بخش مسلم نے کہا کہ مجھے سہارا دو، ان کو سہارا دیا گیا، وہ رستم پر آئے اور انہوں نے ایک شعر پڑھا، غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ اس نے کہا کہ بچے نے تقریر کی، مجھے اپنے جوانی کا زمانہ یاد آ گیا، اور اس کے بعد اس بوڑھے بابے نے 1 گھنٹہ تقریر کی اور لوگ اچھ اچھ کر اٹھے۔ تو یہ اندر کا جو جذبہ ہوتا ہے نا،
وہ بھی تقریر کے لیے ضروری ہے۔ اگر آدمی مردہ ہو تو اس نے بیچارے نے کیا بولنا ہے، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرے کہ میں نے اپنے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دین کو لوگوں تک مؤثر انداز میں پہنچانا ہے۔ صدیقی صاحب تقریر تیار کیا کرتے تھے، پوری طرح تیار کر کے تقریر جایا کرتے تھے، اور جب وہ بولتے تھے تو واقعی سما بن جاتا تھا۔ ہمارے اس دور کے ایک مقرر ہیں جن کو بڑی کیا کہتے ہیں جی، لوگوں میں پذیرائی حاصل ہے، کیا نام ہے وہ مصطفی صاحب جی، رضا ثاقب مصطفی، یہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں۔ کسی زمانے میں ہم کھیلا کودا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، یہ اس میں ہوا کرتے تھے، یہ جو ہماری طلبہ تنظیم ہے انجمن طلبہ اسلام، ان کی زبان میں تھوڑی سی لقدت ہوا کرتی تھی، لیکن ان کو دھن تھی کہ میں نے تقریر سیکھنی ہے۔ میں نے ان کی تقریریں کھاریوں میں سنی ہے، وہ رٹا لگاتے تھے، شروع میں وہ بالکل رٹا لگاتے تھے، ورنہ اس قدر زیادہ اشعار ممکن نہیں کہ کوئی آدمی اپنی تقریر میں کرے، تو کوئی حد نہیں۔ اگر آپ رٹا بھی لگاتے ہیں اور تقریر اچھی کر جاتے ہیں تو وہ اس تقریر سے بہرحال بہتر ہے جو تیاری کر کے نہیں کی گئی۔ تو کچھ چیزیں رٹنا پڑتی ہیں، احادیث کو رٹا لگائے، اشعار کو رٹا لگائے، بزرگوں کی کچھ اہم باتیں ان کو آپ رٹ لیں، یاد کر لیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات، جو آدمی کوئی کام مسلسل کرتا ہے اور پورے شوق اور ذوق کے ساتھ کرتا ہے تو اس میں آدمی کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ سلل مجربہ للحکیم، کہ تجربہ کرنے والے سے پوچھو، عقل مند سے نہ پوچھو۔ ایک آدمی عقل مند، اس کو تجربہ نہیں ہے، وہ آپ کو صحیح رہنمائی نہیں کر سکے گا، لیکن ایک آدمی تجربہ کار ہے، وہ آپ کی زیادہ رہنمائی کر سکے گا بنسبت اس دانا کے۔ تو مسلسل گفتگو کرنا، مسلسل بولتے رہنا، ہر روز بولنا، ہر روز مشق کرنا، یہ بھی انسان کو کامل کر دیتی ہے۔ تو اگر آپ مقرر بننا چاہتے ہیں تو مسلسل مطالعہ، اور پھر ہر روز تقریر، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر، درختوں کے سامنے ہو کر تقریر، آواز میں بھی گھن گھرائی تب بھی پیدا ہوگی جب آپ ہر روز تقریر کریں گے، اور ٹھہراؤ بھی تب آئے گا جب آپ اس کی مشق کریں گے۔ اگر مشق نہیں کریں گے، نہ آپ کے اندر ٹھہراؤ آئے گا، نہ اعتماد آئے گا، اور نہ ہی جملوں میں تسلسل آئے گا، اور نہ ہی اچھی تراکیب آپ کی زبان سے صادر ہوں گی۔ یہ مسلسل کوئی بھی کام ہو، آپ مسلسل جب اس کو کرتے ہیں، اب میں اچھے لطیفے سنا لیتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ میں مسلسل لطیفے سناتے رہتا ہوں اور گھڑتا رہتا ہوں۔ تو کوئی بھی دنیا کا کام ہے، جب مسلسل کریں گے تو اس میں آپ کو مہارت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں، اب یہ کہتے ہیں کہ میں چائے پیے بغیر مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں، بوڑھا آدمی ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں، تو اب میرا خیال یہ ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ باتیں سن لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرا مواد سارا ختم ہوا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔